वेलकम नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आज की सबसे पहली सबसे बड़ी खबर शामिल करेंगे। मुल्क में इंतखाबात की ताखीर का खदशा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी स्केड्यूल जारी करने का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट को मामले की मजीद समाअत से भी रोक दिया। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उजलत में फैसला सुनाया, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतखाबी प्रोसेस रुक गया। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने वाले उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा, हमने इलेक्शन में रुकावट दूर कर दी है। इलेक्शन कमीशन वक्त पर इंतखाबात के लिए अपना काम करे। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा अब तक इस्लामाबाद अहमद फवाद से। अहमद, मजीद क्या अपडेट्स हैं इस तमाम तर समात के हवाले से? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फैसला आज दिया है, बुनियादी तौर पर 3 जुज़ हैं इस फैसले के। एक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो आरओज़ और डीआरओज़ का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया है कि इंतखाबी शेड्यूल को वो आज ही जारी करेंगे, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा स्टेटमेंट भी दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म होगा उस पर अमल करेंगे और आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो इस केस में दरख्वास्त गुजार थे, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर मुअत्तल हुआ था आरओज़ और डीआरओज़ का, उमैर नियाजी, इन्हें भी तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो जारी किया गया है और इन्हें भी इस मामले के ऊपर जो तलब है वो किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस हैं, वो शामिल हैं। उन्होंने ये ऑर्डर दिया। केस की समाअत का जब आगाज़ हुआ तो बेंच के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये क्लियर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस इजाजुल एहसन किसी काम की वजह से मसरूफ़ थे, जिसके बायस उन्हें इस बेंच में शामिल नहीं किया गया, और 3 रुकनी ये बेंच था जिसने आज केस की जो समाअत है वो की। आगाज़ में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं सज्जल सवाती, उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पढ़ा और फैसले की जो तमाम डिटेल्स थी वो बताई। आज दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह, तीनों जजेस की जानिब से कुछ सरजनिश भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद थे उनकी की गई। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया कि आप आज ही जो इंतखाबी शेड्यूल हैं वो जारी करें, तो इस पर शुरू में तो चीफ इलेक्शन सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो थोड़े से रिलेक्टेंट नज़र आए और उन्होंने ये कहा कि जो ट्रेनिंग थी वो चूँकि हमने रोक दी थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, ट्रेनिंग में 4-5 रोज़ लगेंगे, तो ट्रेनिंग के बाद हम जो इंतखाबी शेड्यूल है वो जारी कर देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी ये कहा कि इंतखाबी शेड्यूल का ट्रेनिंग से क्या ताल्लुक है, आप ट्रेनिंग जारी रखें, आप 2 दिन ट्रेनिंग करें या 3 दिन ट्रेनिंग करें, लेकिन जो इंतखाबी शेड्यूल है वो जारी होना चाहिए। और साथ में ये भी पूछा कि आपने अभी तक जो इंतखाबी शेड्यूल है वो जारी क्यों नहीं किया और क्या इंतखाबी शेड्यूल तैयार भी है, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये बयान दिया अदालत में कि जो इंतखाबी शेड्यूल है वो तैयार है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने ये जारी नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो वो मानेंगे और इंतखाबी शेड्यूल आज ही जारी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मेक श्योर आज कर दिया है कि आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा और 8 फरवरी को ही जो इंतखाबात हैं वो होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब ये हुक्मनामा लिखवाया तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हमने जो अपना काम है वो कर दिया है, इसलिए आप भी अपना काम करें और मुझे इजाज़त दें कि मैं अपनी छुट्टियों पर जाऊं, क्योंकि जो सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं इनमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होंगे, वो छुट्टियों पर जाएंगे और बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस के जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं वो काम करेंगे। तो आज आखिरी रोज़ भी था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का छुट्टियों में जाने से पहले, तो ये बड़ा हुक्मनामा जो है वो चीफ जस्टिस की जानिब से दिया गया। इसके अलावा
لاہور ہائی کورٹ کے جو فیصلہ تھا اسے بھی آج زیر بحث لایا گیا اور اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے یہ جو فیصلہ ہے وہ دیا اور وکیل جو عمیر نیازی ہیں ان کی درخواست کے اوپر یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا اور اس کے بعد اسی معاملے کے اوپر ایک لارجر بینچ بنایا گیا اور اس لارجر بینچ میں پھر سے وہی جو جج ہیں وہ بطور سربراہ یہ کیس سن رہے تھے. تو اس معاملے کے اوپر کافی حیرت کا بھی چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے اظہار جو ہے وہ کیا گیا اور بینچ میں موجود جسٹس سردار طارق مسعود نے بھی اس معاملے کے اوپر حیرت کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ وہ جمہوریت کو ڈی ریل جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے اور اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ آلریڈی فیلڈ میں موجود تھا اور اپنے حکم نامے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ لکھوایا ہے کہ وکیل عمیر نیازی جو کہ درخواست گزار تھے اور جو جج تھے اس لاہور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے جو اس نے یہ فیصلہ دیا تھا انہوں نے یہ جو فیصلہ ہے وہ عجلت میں جاری کیا اور جو عمیر نیازی کی درخواستیں تھیں وہ بظاہر ناقابل سماعت تھی, ان پر سماعت ہی نہیں ہو سکتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی یہ فیصلہ آیا. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمیر نیازی کی جو درخواست تھی اس کا سارا ریکارڈ بھی لاہور ہائی کورٹ سے طلب کر لیا ہے. سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتی ہے جبکہ صوبائی اور وفاقی حکومت کو بھی اس معاملے پر جو نوٹس ہے وہ جاری کر دیا ہے. تاہم الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج رات گئے یہ عدالت لگائی اور یہ میک شور کیا کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پر ہوں. اس وقت کی اگر لیٹسٹ سچویشن آپ کو بتاؤں تو جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے وہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پہنچ چکے ہیں اور 12 بجے سے پہلے انتخابی شیڈیول ان کو جاری کرنا پڑے گا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں کہ آج ہی جو شیڈیول ہے وہ جاری کریں گے. جی اچھا احمد, یہ بھی بتائے گا دوران سماعت جب چیف جسٹس اپنا فیصلہ لکھوا رہے تھے تو ایک واقعہ بھی رونما ہوا جس پہ برہمی کا اظہار کر رہے تھے چیف جسٹس, وہ کیا واقعہ تھا؟ جی بالکل, یہ وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, خاتون وکیل ہیں مشل بخاری. یہ اچانک سے روسٹم پر آئیں اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کرنے کی کوشش کی تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کافی برہمی کا اظہار کیا اور ان سے یہ کہا کہ ہم آرڈر ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں, آپ کیسے بیچ میں بول رہے ہیں, اور ان کو آرڈر دیا کہ آپ پیچھے جا کر اپنی کرسی پر جو ہے وہ بیٹھ جائیں اور یہ کہا کہ آخر آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے, کیونکہ جب بھی عدالت اس طرح سے کوئی آرڈر لکھوا رہی ہوتی ہے تو اسے انٹرپٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اسی دوران وکیل الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی سے تعلق رکھنے والی خاتون جو وکیل تھی انہیں واپس اپنی نشست پر بیٹھنے کا جو ہے وہ کہا اور وہ خاتون جو ہے وہ پھر واپس اپنی نشست کے اوپر بیٹھ گئی اور اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو آرڈر تھا وہ لکھوایا گیا. اور عام پریکٹس میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ آرگومنٹ جب کمپلیٹ کر لیے جاتے ہیں اس کے بعد جب آرڈر لکھوایا جاتا ہے تو اس کے بعد انٹرپٹ نہیں کیا جاتا عدالت کو. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو وکیل صاحبہ تھیں انہیں اس کیس میں کوئی نوٹس بھی نہیں تھا, نہ ہی وہ معاملے میں کوئی فریق تھی, تو اس وجہ سے بھی روسٹم پر آ کر اس طرح سے بولنا ان کا غیر مناسب تھا, جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے بھی ان کی سرزنش کی گئی. اسے یہ کہا گیا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے اور کیا آپ وکیل ہیں, کیونکہ ایک وکیل کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آرڈر ڈکٹیٹ کروایا جا رہا ہو تو اس دوران نہیں بولا جاتا, اور ایسے کیس میں جس میں آپ فریق بھی نہیں ہیں اور آپ کو نوٹسز بھی ایشو نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود آپ روسٹم پر آ کر جو ہے وہ بول رہے ہیں. تو یہ ایک واقعہ تھا جو کہ سپریم کورٹ میں دوران سماعت جو ہے وہ پیش آیا, لیکن اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اپنا جو آرڈر تھا وہ لکھوایا گیا اور آرڈر لکھوانے کے بعد مسکراتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ اب ہم نے اپنا کام کر دیا ہے, اب میں اپنی چھٹیوں کے اوپر جا سکتا ہوں. جی اچھا احمد, یہ بھی بتائے گا کہ عمیر نیازی کے حوالے سے بھی چیف جسٹس نے سخت ریمارکس دیے ہیں, تو وہ کیا ریمارکس تھے, اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کیجیے گا. جی بالکل, اپنے حکم نامے میں بھی ان ریمارکس کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے حصہ بنایا گیا اور عمیر نیازی کے حوالے سے بھی حکم نامہ لکھوایا گیا. ایک تو عمیر نیازی کو نوٹس جاری کیا گیا ہے توہین عدالت کا اور یہ کہا گیا ہے کہ کیوں نہ عمیر نیازی کے خلاف توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ کی جائے,
اور یہ کہا گیا حکم نامے میں سپریم کورٹ نے اپنے کہ بظاہر عمیر نیازی نے جو جمہوری عمل تھا، جو یہ انتخابی عمل تھا، اس میں رکاوٹ ڈالنے کی جو کوشش ہے وہ کی ہے، اس لیے کیوں نہ ہم آپ کو توہین الیکشن کا جو نوٹس ہے وہ جاری کریں اور اس معاملے کے اوپر آپ سے وضاحت کیوں نہ طلب کی جائے۔ اس کے علاوہ حکم نامے میں ہی سپریم کورٹ نے یہ لکھوایا ہے کہ عمیر نیازی اسی پارٹی سے ہیں جس نے انتخابات کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع جو ہے وہ کیا تھا، اور پھر اسی جماعت سے کے ہی ایک وکیل نے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست ہے وہ دی ہے، اور عمیر نیازی سے متعلق جو سارا معاملہ ہے اس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں جو ان کی درخواست تھی۔ تو عمیر نیازی کے خلاف توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ ایک انیشیٹ ہو گئی ہے۔ اب جب اگلی سماعت ہوگی تو عمیر نیازی کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آخر انہوں نے یہ جو درخواست تھی وہ دائر کیوں کی گئی تھی۔ عمیر نیازی کے ہی معاملے کے اوپر دوران سماعت جسٹس سردار طارق مسعود نے بھی بڑے اہم جو ریمارکس تھے وہ دیے، جب عدالت کو یہ بتایا گیا کہ عمیر نیازی کی جو پٹیشن تھی اس میں انہوں نے ایک بنیادی نقطہ یہ اپنایا ہوا تھا کہ چونکہ جو ڈی آر اوز اور آر اوز وغیرہ مقرر کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے بیوروکریسی سے جو لیے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نظر بندی اور دیگر کچھ احکامات جاری کیے تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے، جس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ اگر یہی عمیر نیازی کل کو یہ درخواست لے کر آ جاتے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے اور عدلیہ سے بھی آپ آر اوز اور ڈی آر اوز نہیں لے سکتے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا اس صورت میں الیکشن ہی نہیں ہو سکتے؟ اور کیا احمد فواد کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا آر اوز میں سے متعلق فیصلہ معطل کر دیا ہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو آج ہی انتخابی اسکیڈول جاری کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔